السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں علی بھائی کا دیکھ رہا تھا، گاندھی صاحب کے خلاف جو ہے وہ نزول مسیح کے اوپر وہ دلائل دے رہے تھے، اور بیسکلی نزول مسیح کے اوپر جو بنیادی آیت ہے وہ سورہ مائدہ کی آخری رکوع میں آپ کو مل جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ بات کہتے ہیں کہ جب تک میں ان میں تھا تب تک میں ان میں نگہبان تھا، اور اگر جب تک میں ان لوگ سے اٹھا لیا گیا تو اس کے بعد یا اللہ تو جانتا ہے، اب یہ تیرے بندے، چاہے تو انہیں معاف کر، چاہے تو عذاب دے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے گاندھی صاحب یہ بات فرماتے ہیں کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ واپس نہیں آئیں گے، کیونکہ اگر واپس آتے تو وہ یہ بات تو نہیں کہتے کہ جب تک میں ان میں سے تھا تب تک میں ان کے اوپر نگہبان تھا، اور جب سے تو جو ہے جب تو نے مجھے اٹھا لیا ہے تو پھر میں ان کے اوپر نگہبان نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آئیں گے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب یہ بات بولتے ہیں کہ وہ تو اپنے امت کے اوپر نگہبان تھے، ٹھیک ہے، آنے والے جنریشنز کے اوپر بھی جو ہے نگہبان تھے، تو اسی لیے یہ پورے امت کے اوپر اپلائی ہوگا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ پورے امت کے اوپر اپلائی ہوگا، تب بھی جو ہے یہ بات عیسیٰ علیہ السلام کیوں کہیں گے کہ جب تک میں ان پہ تھا تب تک میں نگہبان تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا تب تو میں نہیں جانتا کہ کیا کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے بخاری مسلم کی حدیث پیش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہیں گے کہ قیامت کے دن مجھ سے کچھ لوگ جو ہے کوثر پہ آئیں گے اور وہ بولیں گے کہ ہم آپ کے اصحاب تو اصحابی اصحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، تو اس کے بعد جو ہے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہٹا دیں گے۔ سوکن لمن غیر آبادی، سوکن بدل آبادی والی حدیث جو ہے اس میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہی والی بات کہیں گے کہ جب تک میں ان میں سے تھا میں ان کے اوپر نگہبان تھا، جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تب مجھے نہیں پتہ کہ میرے صحابہ نے کیا کیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو گاندھی صاحب کی بات کو اور ثابت کرتا ہے علی بھائی، یہ بات گاندھی صاحب کی اور بات کو ثابت کرتا ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی واپس آنا ہوتا نا۔ آپ کا یہ کہنا ہے کہ، اور دوسری بات یہ کہ آپ جو اپنا موقف بیان کر رہے ہو وہ بخاری مسلم کے حساب سے بیان کر رہے ہو، ہم لوگ جو بیان کر رہے ہو وہ قرآن کے حساب سے بیان کر رہے ہیں۔ بخاری مسلم کو تب مانی جائے گی جب وہ قرآن سے ملے گی، قرآن سے اگر کانٹرڈکٹ ہوگی تو بخاری مسلم کو بھی نہیں مانی جائے گی، یا گاندھی صاحب کا بھی مانا جائے یا ہم لوگ کا بھی مانا جائے۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ گاندھی صاحب کو ریفیوٹ کر رہے ہو تو پہلے قرآن سے اپنے بات کو کوالیفائی کرو، پھر بخاری مسلم تک آؤ۔ ہم یہ بول لیں کہ حدیثیں تو بہت ہے عیسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے کے لیے، میں کون ڈینائی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ہم یہ بولتے ہیں یہ سب حدیثیں قرآن کے خلاف جا رہی ہے، یا تو ان کی تعویل ہوگی یا تو آؤٹ رائٹ ان کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ ہم لوگ کا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ صحابہ کے ٹائم پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے اوپر نگہبان تھے، تو یہاں پر صحابی کی بات ہو رہی ہے، جس طرح سے وہاں پر جو ہے کیا بولتے ہیں حواریوں کی بات ہو رہی تھی، حواریوں نے تو چلو شرک نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے، اور یہاں پر صحابی نے بھی شرک نہیں کیا تھا، لیکن ان کے جو ہے کچھ غلط عقائد اور مطلب پھر آگے جا کے جو ہے جو انہوں نے دین میں بدعتیں کچھ صحابیوں نے اگر کی ہے، تو اس کے نظر سے یہ چیز عیسیٰ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی بات کہیں گے کہ میں جب تک ان میں تھا نگہبان تھا۔ تو اب میں کاؤنٹر کویشچن کر رہا ہوں علی بھائی کو کہ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس آئیں گے؟ اگر یہ بات بولنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہیں آئیں گے تو پھر یہ بات بولنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کیسے واپس آئیں گے؟ قرآن سے کوالیفائی کیجیے۔